رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم وقف بورڈ دفتر میں ہیں اور جناب مسیح اللہ خان صاحب چیئرمین وقف بورڈ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور آج کی ملاقات کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ حمید اللہ نگر شمشا آباد میں درگاہ حضرت امان اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اس درگاہ اور وہاں پر مسجد قطب شاہی ہے۔ اس کے تحت 87 اور 89 سروے نمبر جو مشروط الخدمات 19 ایکڑ 4 گنٹے زمین ہے، اور میرے بادو ٹھہرے ہوئے میر فیاض علی صاحب ہیں، ان کے دادا، ان کا بھی نام فیاض علی تھا، ان کے نام پر اس وقت کے جاگیردار صاحب نے اس زمین کو وقف کیا تھا، یعنی خدمت مشروط الخدمت خدمت کرنے والے کے لیے وہ جو ہے نا عطا کی گئی تھی، جو درجے رجسٹر اوقاف ہے۔ اب 2019 سے ایک محبوب نامی شخص وہاں پر اپنی تولیت کا دعویٰ پیش کیا ہے، اور جب وہ میرے پاس آیا تو میں ڈاکومنٹس منگایا تو مجھے ڈاکومنٹ بتانے کے لیے 1 سال تک جو ہے نا دروغ گوئی سے کام لیا اور مجھے ڈاکومنٹس نہیں بتایا۔ اب اگر ہوتے تو بتاتا، لیکن اس کے رنگے تو اللہ تعالیٰ جب کس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے ایسا کام لیتا ہے کہ انہیں خود ذلیل ہوتا اپنی طرف سے۔ تو اس نے وقف بورڈ کے کچھ عہدیداروں کو ایریا انسپکٹر رنگا ریڈی کا جو انسپکٹر ہے اس میں راست طور پر ملا ہوا ہے، اور سپرڈنٹ جو ہے نا ملا ہوا ہے، اس میں اور بھی کئی عہدیدار ملے ہوئے ہیں، اور 25 تا 40 لاکھ روپے اس نے اپنے نام پر تولیت کرانے کے لیے رشوت بانٹا، اور وہ رنگے ہاتھ پکڑے گیا، اور پکڑانے والا بھی وہی محبوب ہے، اور اسی نے سابقہ چیئرمین کے سامنے دستگیر کا ویڈیو وائرل کرا، اور اس کو اس دستگیر نے اور 9 لوگوں کے نام لکھ کر محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری کو اس نے لسٹ دے دیا کہ اتنے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن آج تک اس کی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ کچھ خاندانی جو ہے نا اس کے پاس شجرے ہوتے یا اگر ڈاکومنٹس ہوتے تو وہ رشوت کیوں مارتا؟ وہ اپنا جو ہے نا مدلل طریقے سے اپنا جو ہے نا دعویٰ سامنے پیش کرتا تھا، تو یہاں پر اس کی جھوٹ سامنے آ گئی، اور گزشتہ سال درگاہ شریف کی وجہ سے میں ان کو عرس شریف کرنے کے لیے میں ان کو جو ہے نا آگے بڑھایا، اجازت دیا، اور ان کو خاموش بٹھایا کہ درگاہ کا معاملہ ہے، اب خاموش بڑھ جاؤ، عرس شریف ہو جان دو۔ لیکن اس کے بعد وہ جو ہے نا کتے کی تم تیڑی کی تیڑی وہی تیڑی ہے، اب وہ جو ہے نا رشوت بانٹنے میں، رقم بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں عوام الناس کو ایک بات جو ہے نا صاف طور پر بتانا چاہ رہا ہوں، یہ محبوب اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے BJP کا ایک لیڈر ہے اور سری دھر اس کا نام ہے، اور وہ جو ہے نا یہ زمین کو ہتھیانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے۔ راجندر نگر کا رہنے والا ہے سری دھر، BJP کا لیڈر ہے، کیونکہ وہ زمین نہایت قیمتی ہے۔ تو ہم یہ وقف بورڈ سے ہم بارہا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ وقف املاک ہے، وقف بورڈ کی جائیداد ہے، وقف بورڈ اس کی جو ہے نا حفاظت کی جائے، اور یہاں پر جو مستحق ہے ان کو جو نا تولیت دی جائے بعد تحقیق کے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو دیو ان کو دو، نہیں، جو ان کے پاس ڈاکومنٹس برابر رہیں گے ان کو تولیت دی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اب وہ اپنے رخے میں یہ لکھا ہے کہ درگاہ کے عرس میں کہ وہ سجادہ بھی ہے، متولی بھی ہے۔ اب ہم یہ وقف بورڈ میں آ کے یہ پوچھیں کہ بھائی متولی کون بنا اس کو، تو وقف بورڈ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یعنی جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ ہاں، وہ سجادہ کون بنائے، کوئی اس کی دستاویزات نہیں ہے، اور وہاں پر پولیس اسٹیشن میں باور کروا رہے ہیں موصوف کہ مجھ کو اجازت نامہ مل گیا، پھر لا کے بتاؤ آپ۔ اب ہم وہی پوچھنے آئے تھے وقف بورڈ میں، تو ابھی اسی وقت امیڈیٹلی ہمارے جو ہے نا سپرڈنٹ پولیس اور ہمارے چیئرمین صاحب انسپکٹر غوث محی الدین کو وہاں پر روانہ کیے ہیں، کیونکہ وہ غیر مجاز طور پر وہاں پر صفائی کا کام کر رہے ہیں، وہ ان کے خلاف FIR کیس بک کرنے کے لیے ابھی ہمارے سامنے بھیجا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ مسئلہ تھا، اور ہم جو ہے نا وقف بورڈ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پر 3 دن کا وہ عرس کا بنا ہوا ہے جو اللیگل ہے،
اور چیئرمین صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ پورا روک دیں گے، اور ہم چیئرمین صاحب کو بھی یہ کہہ دیے ہیں کہ اگر اس دن عرس کی تیاری ہوتی ہے تو وہاں پر نقص امن کا جو ہے نا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، اور اس زمین کو ہم بی جے پی لیڈر کے ہاتھ میں دینے والے نہیں ہیں۔ سری دھر نام کا ہے، اس کے پیسے پہ یہ محمود صاحب جو ہے نا اچھل رہے ہیں یہ، اور جو ہے نا جو 130 سال سے جو خاندانی خدمت گزار ہیں، انہوں آج تک یہ نہیں بولے کہ میں متولی ہوں، بلکہ خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وقف بورڈ میں جو ہے نا اپنے کاغذات داخل کر چکے ہیں۔ تو اس کا معاملہ جو ہے نا وقف بورڈ میں زیر دوران ہے، تو کوئی متولی نہیں بن سکتا۔ تو وہ رخے پہ جو ہے نا جھوٹ لکھ کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف ہم کیس بک کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وقف بورڈ سے بھی کیس بک کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ وقف بورڈ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عرس شریف وقف بورڈ اپنی نگرانی میں کرے، نہ ان کو کرنے کی اجازت ہے نہ ان کو کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ دونوں بھی اب اس وقت جو ہے نا ان کا کیس چل رہا، تو یہ ذمہ داری وقف بورڈ کی ہے۔ اور اگر فریق ثانی کچھ کرتا ہے تو ہم وہاں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، بہت حالات جو ہے نا بگڑ سکتے ہیں، اس کی ذمہ داری وقف بورڈ پہ عائد ہوگی۔ اور یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اہم بات ہے، جیسا کہ سب جانتے ہیں ہمارا وقف بورڈ جو ہے نا بیواؤں کا اڈا ہے۔ ہر بیوہ جو ہے نا کچھ بھی جو ہے نا کھیکو لینا چاہتی، تو یہاں سے آپ گیٹ میں داخل ہوئے جو سو یہ واچ مین سے لے کے اوپر تک یہ بغیر رشوت کے ایک فائل سے ادھر دوسری فائل نہیں کرتے۔ اب وہ پورے ہندوستان میں سب کو معلوم ہے کہ میں کیسا بولنے والا ہوں، سمجھے آپ؟ چیئرمین صاحب تو تیفن دیے نا، نہیں دیے ہیں، لیکن سوال میرا یہاں پر میں جو کہہ رہا، ہم چیئرمین صاحب کے تیفن پہ اطمینان کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے 3 دن باقی ہے، دیکھیں گے، لیکن ایک وقف بورڈ کے ممبر صاحب اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں جو ابھی حال میں سلیکٹ ہوئے۔ اب میں نام نہیں بولنا چاہتا، وہ سمجھ جائیں گے، تو ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ جو ہے نا وقف بورڈ میں آپ کو چند ووٹوں سے آپ کو موقع ملا ہے۔ اب وہ ووٹ بھی کیسا ملے آپ کو دل کو جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا وقف بورڈ کے ممبروں کا کام یہ ہے کہ بورڈ میٹنگ میں فیصلہ ہوتا، گھروں میں فیصلہ نہیں ہوتا، اور بورڈ ممبروں کا کام کسی ایک کی تائید کرنا نہیں ہے، بلکہ پورے بورڈ میٹنگ میں پورا جو ہے نا ڈاکومنٹس کو رکھ کے جو ہے نا اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں وہ ممبر صاحب سے کہتا ہوں جو محبوب کے پیچھے پھر رہے ہیں آپ، اور اس کی جو تائید کر کے وقف بورڈ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ جائیے، ورنہ آپ کے خلاف بھی ہم جو ہے نا محاذ کھول دیں گے۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑی سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔